السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قدرت نے انسانی فطرت میں قدر کا ایک پہلو رکھا ہے کہ ہر انسان، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، اسے یہ پسند ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اسے عزت دی جائے، تکریم سے نوازا جائے۔ اللہ رب العزت اولاد آدم سے جہاں ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات بڑی تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، یقین کے انداز میں بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ عربی میں قد تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے اور تاکید مزید کے لیے آتا ہے۔ اگر قد کے اوپر تاکید کی لام داخل کر دی جائے تو یہ تاکید ڈبل ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بڑی پختہ اور یقینی بات ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت، قدر اور تکریم سے نوازا ہے۔ صرف یہی تکریم نہیں کہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں وطن عزیز میں کئی منصوبوں کا اعلان ہوتا ہے لیکن وہ پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ کبھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے، اعلان رہتا ہے مگر کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جنس کو ایسا بنایا کہ کل کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، حضرت انسان کا عزت میں، تکریم میں، شرف میں، آبرو میں، رفعت اور رتبے میں کوئی دوسری مخلوق مقابلہ نہیں کر پائی۔ اسی لیے اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اشرف کا لفظ عربی میں افعل کے وزن پہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور یہ سب سے انتہائی آخری فارم میں، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ میں بیسٹ سب سے بہتر کو کہتے ہیں، بہتر، بہترین، سب سے بہتر۔ ایسے ہی شرف میں، کرم میں، عزت میں، قدر میں، آبرو میں، مقام میں، رتبے میں اللہ نے انسان سے بڑھ کے کسی کو نہیں بنایا۔ گفتگو کا تیسرا نقطہ ذہن میں رکھیے، بسا اوقات انسان فرشتہ بننے لگتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اندر فرشتوں والی صفات آ جائیں۔ تو یاد رہے کہ فرشتے خادم ہیں، انسان مخدوم ہے۔ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یقیناً انسان۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بحث چھیڑی ہے
کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ دونوں طرف کے دلائل لانے کے بعد وہ اس نتیجے کو پیش کرتے ہیں کہ یقیناً انسان ہی فرشتوں سے افضل ہے۔ اور اقبال نے بھی اس پہلو کو ذکر کیا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ وہ جو محنت ہے اس شرف کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا سال 360 دن 65 دن 66 دن بے شمار مواقع رکھے ہیں، موسم رکھے ہیں کہ انسان اس فضل کو کہیں نہ کہیں ٹچ کرتا رہے اور اسے یہ مقام اور رتبہ ملتا رہے۔ انہی میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات۔ انشاءاللہ آج ہماری اسی حوالے سے آپس میں گفتگو ہوگی، کچھ باتیں سیکھیں گے، لیکن پہلے وہ مواقع دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت سال کے بعد حج کو لے کے آتے ہیں، اور حج کی خوبی کیا ہے کہ جامع العبادات ہے۔ آپ اس میں اگر نوٹ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج یجب ما قبلہ، بندہ صدق دل کے ساتھ حج کرنے چلا جائے، رب اس کا حج حج مبرور کر دے۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا سوشل میڈیا گرم ہو جائے، متحرک ہو جائے، دنیا کیا کہتی ہے اسے ایک سائٹ پہ کر دے، اگر اللہ رب العزت کو آپ کی حاضری دل و جان سے جیسے اس نے چاہی ہے، میری اور آپ کی وہ حاضری نصیب ہو گئی، دنیا معاف کرے نہ کرے، اللہ انسان کے پچھلے گناہ اس حج کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ سالانہ، سال کے بعد آنے والا ایک بہانہ ہے، ایک عبادت ہے، ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، ایک سیزن ہے اور ایک موسم۔ اب آئیے، آپ اگر سالانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چانس انسان کو سالانہ دیتے ہیں۔ حج کے دن کتنے ہیں؟ 8 تاریخ یوم الترویہ، 9 تاریخ یوم عرفات۔ آپ اگر لیٹ سے لیٹ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو کم از کم عرفات میں مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی پہنچ گئے اور آپ کو وہاں وقوف کا ٹائم مل گیا تو آپ کو حج مل گیا۔ اگر اس سے لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو اگلے سال حج کے لیے آنا ہوگا۔ 9 کے بعد اگلی تاریخ جو ہے وہ 10 کی ہے، عرفات کی رات بھی 10 میں آتی ہے۔ مینا میں 4 کام، آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، اور پھر جا کر کے طواف کرنا ہے۔ یہ 10 تاریخ ہے۔ ان کاموں کے ساتھ آپ کا احرام کھل جاتا ہے، ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی تعلقات کے۔ اور اس کے بعد 11 12 یا 12 13 یا 11 12 اور 13، 3 دن وہ اور 2 یہ 5، اور یوم الترویہ کا 6، ٹوٹلی 6 دن حج کے ہیں۔ اللہ نے دن بڑھا دیے ہیں، رمضان میں 29 یا 30 دن کر دیے ہے سالانہ، مگر رحمت کا، بخشش کا اور آگ سے آزادی کا پروانہ، کوئی پہلے دن آ جائے، دوسرے آ جائے، تیسرے آ جائے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یار میں تو تجھے معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوں، تو آ قیام کر لے، میں تیرے گناہ معاف کر دوں، تو آ روزہ رکھ لے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، بس مومن بن کے آنا، مان کے آنا اور اپنا محاسبہ کر کے آنا، میں تیرے روزوں میں تیرے پچھلے کھاتے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر تو پورا رمضان نہیں آ سکا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، آپ قدر کی کسی رات میں آ جائیں، میں تیری قدر ڈال دوں گا۔ لیکن انشاءاللہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ قدر اس کی ڈلے گی جو قدر کرے گا۔ اسے ہم تھوڑا اینڈ پہ دیکھیں گے۔
چند مثالیں اور لے لیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہفت روزہ ملاقات رکھی ہے، جمعہ سالانہ ہو گئی، اسی طرح ہفت روزہ ہر جمعے کو بخشش کی گھڑی، معافیوں کی گھڑی، ملاقات کا ٹائم، اور اہل ایمان کی عید سالانہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، وہ بھی معافیوں کے بخشش کے بہانے۔ پھر اللہ رب العزت نے ڈیلی کی بنیاد پہ 5 ٹائم نماز ملاقات کا بہانہ رکھا ہے، اور اگر آپ کو نماز کے بعد کوئی مصروفیت کام ہے تو چلتے پھرے صرف آپ پیکج لگا لیں۔ آپ نے عشاء پڑھی ہے، سوچ کے چلے جائیں گھر کہ میں نے انشاءاللہ صبح فجر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، آپ پوری رات سوئے رہیں گے قیام کا اجر دے دیا جائے، پیکج لگ گیا۔ آپ نے فجر پڑھ لی ہے، اپنے کام پہ نکل گئے ہیں، لیکن آپ نے سوچا یار میں نے ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پیکج لگ گیا، ظہر تک آپ اپنے کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فجر کی برکت اور ظہر کی سوچ کی وجہ سے یہ پورا ٹائم جو آپ نے اپنی ضرورتوں میں گزارا ہے، اللہ اپنی بندگی والا پیکج بھی دے دیں گے، اجر بھی ملے گا۔ یہی ظہر سے اثر سے مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تک کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی قدر ڈالنا چاہتے ہیں، قدر کے مواقع رکھے ہیں، موسم رکھے ہیں۔ اب آئیے اپنی طرف، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کی قدر کی ہے، اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، اور قدر کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن مجید کی جو رمضان میں نازل ہونے کی قدر ہے کہ انسان اپنی انسانیت کے دائرے میں رہ کے اس سے رہنمائی لے۔ رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی، میں شاگرد ہوں، مجھے الف پڑھنا نہیں آتا، قاعدہ میں نے خریدا ہوا ہے، قرآنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، دینی قاعدہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ورق پہ کچھ لکھا ہوا ہے، میں ابتدائی سٹیج پہ ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، میں الف کو دیکھ کے کلی بولوں اور میرے ساتھ 10 ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں، دیہاتی ہیں، اور وہ میرے اوپر فخر کریں کہ دیکھو اس کو بتانا آتا ہے کہ یہ کلی ہے، تو ان کا ہنسنا، غرور کرنا، فخر کرنا اپنی جگہ، لیکن مجھے استاد سے پوچھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا کہ یہ جو علامت ہے یہ کس چیز کی ہے۔ استاذ بتائے گا کہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے، یہ جیم ہے، یہ ہا ہے، تو کیا پوچھ لینے میں شان بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ مجھے اے بی سی نہیں آتی تو مجھے پوچھنے پہ ھدی للناس، یہ جو ہدایت کا پیکج ہے یہ آپ کو لگانا پڑے گا، یہ ایپ انسٹال کرنی پڑے گی، ایپلیکیشن دینی پڑے گی، کھمبے موجود ہیں۔ اگر ہم ماضی کی مثال لے لیں، آج تو ہمارا اپنا ہر گھر کے اوپر جو ہے ماشاءاللہ گرڈ بنا ہوا ہے، سولر گرڈ موجود ہے، گرڈ موجود ہے، کھمبے موجود ہیں، ٹرانسفارمر موجود ہے، لیکن آپ کو میٹر کی ایپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے اور اس میں پلے سٹور بھی موجود ہے، ہزاروں ایپس ہیں اس کے دامن میں، لیکن آپ کو وہاں جا کے باقاعدہ تلاش کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ والی ایپ میں نے انسٹال کرنی ہے، پوچھتا کرنی ہے، جی کرنی ہے، آپ کلک کرتے ہیں، تو اگر آپ کا پیکج ہے تو وہ آپ کو کر دیتا ہے، پیکج نہ ہو تو گھومتا رہتا ہے لیکن معذرت کر لیتا ہے۔ آپ کو ہدایت کی ایپلیکیشن دینی پڑے گی۔ اگر آپ اس بات پہ خوش ہیں نا کہ میں پہلے ہدایت یافتہ ہوں، تو پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرضوں میں، سنتوں میں اور نوافل میں محبوب یہ نہ کہتے کہ جس نے ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کی ایپلیکیشن نہیں دی ہے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ بھئی پیکج رینیو کرو، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ آپ جب اپنا موبائل لیتے ہیں، یوز کرنے لگتے ہیں، پہلے لاک ہو چکا ہوتا ہے، کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ بھئی کیوں کھول رہے ہیں؟ بھائی ایک دفعہ صبح کھول لیا کافی ہے۔
شریعت لاک کر دیتی ہے کہ میرا بندہ جب جب آئے ہدایت مانگے، اچھا لگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ آپ نے ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن آپ کو درخواست دینی پڑے گی، ایپ انسٹال کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ام القرآن اور قرآن کا کمبینیشن رکھا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ 17 فرض رکھتوں میں، 12 سنن موقدہ میں، اور اس کے علاوہ دیگر جو نوافل ہیں ان کے اندر آپ آ کے قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن آپ کو آ کے کہنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، قیام کرنا پڑے گا، رکوع سجود کرنے پڑیں گے، تشہد میں بیٹھنا پڑے گا، یہ آپ کو لینا پڑے گا۔ قدر اس کی ہے جس نے قرآن کی قدر کر لی۔ اب آپ نے اور میں نے کتنی قدر کی ہے، نہ میں آپ کو تانا دینا چاہتا ہوں، نہ آپ مجھے دیں۔ گفتگو میں اگر کسی کی ہار جیت مقصود ہو تو وہ بیکار گفتگو ہوتی ہے۔ اگر مجلس میں بیٹھا کوئی بندہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے میری گفتگو سے، تو پھر میری گفتگو چھوٹی ہے، بندہ چھوٹا نہیں ہے۔ عزت محسوس کیجئے، قرآن گفتگو کرتا ہے، اوورال کرتا ہے، جرم کو جرم کہتا ہے، مجرم سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ تو قدر کرنا چاہتا ہے کہ آدم کے بندے آ جا، یا باغی الخیر اقبل آ جا، موسم آ گیا ہے آ جا۔ 2 عشرے گزر گئے، تیسرا بھی اکثریتی حصہ گزر گیا، 3 قدر کی راتیں گزر گئیں، 4تھی قدر کی رات لگ چکی ہے۔ اگر اس میں بھی اپنی قدر نہ کر سکے، کروا سکے، تو پھر بھائیو دھوکے میں ہیں ہم نے قدر کی ہے مسلکوں کی، اور اللہ کے نزدیک مسلکوں کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے۔ رمضان ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مارکیٹ تقریباً کھجور کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندے نے افطاری کرنی ہے تو کھجور لگنی ہے۔ اب بندہ کھجور کو تو لینا اور چیزیں لے کے پھرتا رہا۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، یہ قدر کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ مسلکی جنگوں میں مت گزارو، مسلک پہچان ہے، اور بندہ پہچان کے لیے علامت اچھی رکھتا ہے، مونو اچھا بناتا ہے۔ جون سا مرضی مسلک لے لو، آپ نے اپنے مسلک کا نام اچھا رکھا ہے، ہم اپنے بیٹے بیٹی کا نام اچھا رکھتے ہیں، ہم اپنی دکان کا نام اچھا رکھتے ہیں، ہم اپنی فرم کا نام اچھا ڈھونڈ کے رکھتے ہیں۔ تو مسلکوں کے نام کسی نے برے تو نہیں، اچھے ڈھونڈے ہیں۔ ایک دوسرے کو تانے دینے سے کچھ نہیں بننا، لیکن پتہ کیجئے کہ اللہ نے جو آپ سے آگے کام لینا ہے وہ کام ہے توحید کا، سوال ہے توحید کا۔ اگر آپ کے دامن میں توحید ہے تو مبارک ہو، آپ اللہ کے قدردان ہیں، اور قدر کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے۔ جس مسلک میں توحید نہیں ہے وہ اپنے مسلک میں توحید لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے، وہ شکور ہے، وہ مہربان ہے۔ تو یہ کسی ایک مسلک کا تو وتیرہ نہیں ہے کہ یہ اسی کا جو ہے وہ پہچان ہے اور علامت ہے۔ میرے بھائی، انسانیت کی قدر ہی اللہ نے توحید میں رکھی۔ قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیں، بچوں کو بلائیں، بٹھائیں، کسی سحری میں بٹھا لیں، ابھی سحریاں باقی ہیں، افطاری میں بٹھا لیں، ابھی افطاریاں باقی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پہ جب موت کا وقت آیا، ہم تو موت سے پہلے مسلک چھوڑ جاتے ہیں۔ دکھاؤں ذرا سین، اللہ نہ کرے کہیں ہارٹ کے آپریٹ کا مسئلہ بن جائے نا، بائی پاس کرنا، اوپن سرجری کرنی ہو، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ڈاکٹر کس مسلک کا ہے، کبھی نہیں دیکھا۔ بس جی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جو سب سے اچھا، بہترین، معروف، پیشے کے ساتھ مخلص اور کام کو سمجھنے والا ہے، میرا آپریٹ وہ کرے۔ بس اتنی سی ویلیو تھی مسلک کی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی دیوبندی نے کہا کہ وہ آپریٹ کرنے والا تو ڈاکٹر شیعہ ہے، یا شیعہ پیشنٹ اور وہ کہے کہ ڈاکٹر تو دیوبندی ہے، یہ بریلوی کہے کہ ڈاکٹر اہل حدیث ہے، یا اہل حدیث کہے کہ ڈاکٹر تو بریلوی ہے۔ میں نے نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم بیماریوں میں مسلک، اگر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو
تو سکرات میں بھی چھوڑ دو، سکرات میں چھوڑ سکتے ہو تو جنازوں میں چھوڑ دو، جنازوں میں چھوڑ سکتے ہو تو کفن دفن میں چھوڑ دو، تدفین میں چھوڑ دو، قبر نشر حشر میں چھوڑ دو۔ رب نے پوچھنا ہی نہیں۔ مسلک کی مارکیٹ آپ کی منڈی میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، محلے میں ہے، اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر ویلیو ہے اور قدر کی ہے تو توحید کی ہے، ایمان کی ہے۔ لہٰذا اس لیے آج کی رات اللہ سے کہہ دیں، اللہ میں تیرے اوپر ایمان لانے والا تیرا موحد بندہ ہوں، میری آل میری نسل میں کوشش کروں گا تیری توحید کو اپنانے والی ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتے ہیں یہ پہلے پارے کے آخری صفحات میں سے۔ آپ تو نہیں تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا ما تعبدون بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مجھے موت آ جائے تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بھئی عجیب سوال ہے۔ لوگ تو پوچھتے ہیں میرے قلعے، میری پراپرٹیز، میرے مربع، میرے پلازے، میری دکانیں کون کون سی لے گا، کون کس کو دینی ہے۔ یہاں تو ایسے نہیں ہوا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ ان بچوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی جو آپ کا الہ ہے، آپ کے آبا و اجداد کا الہ ہے۔ اور پتہ ہے آبا و اجداد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام، نبی ہیں۔ ان کے بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، چچا اور تایا نبی ہو گئے۔ دادا جی ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جن بیٹوں کو بٹھائے ہوئے ہیں ان 12 میں یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں میرے بعد۔ تو یہ فکر آپ کو کرنی ہے، اپنی اولاد کی قدر ڈلوائیں، اپنی قدر ڈلوائیں، پورا پیکج لگوائیں۔ مردم شماری میں ایک بچہ رہ جائے نا تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں۔ FRC کیا بنتی ہے نادرہ سے، اس میں اگر ایک نام رہ جائے تو ہم ایڈ کرواتے ہیں کہ بھائی کہیں میری وراثت میں جائیداد میں پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ کی اصل میراث، اصل وراثت توحید ہے۔ یہ امانت آپ نے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو دے کے جانی ہے۔ آج اگر صحیح معنوں میں توحید آپ کے پاس ہے، موقع ہے، رات ہے، قدر کی رات ہے، انشاءاللہ میرا رب قدر ڈال لے گا۔ کسی کے لیے لیلۃ القدر 21 ہو سکتی ہے، کسی کے لیے 23 ہو سکتی ہے، کسی کے لیے 25 بن گئی۔ ممکن ہے آپ کے لیے 27 منتظر ہو، جو 27 میں نہیں آ سکا اس کے لیے 29 رب لیلۃ القدر بنا دے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ یہ جفت اور طاق کا حساب آپ کا اور میرا ہے۔ اگر نہ ذہن میں رہے، آج کہیں جگہ پہ جفت بھی ہے، ان کی جفت ہے، ہماری طاق ہے، اور جب ہماری جفت ہوگی ان کی طاق ہوگی۔ تو یہ ونٹ ہماری ہے، اس کے ہاں ایسی نہیں ہے۔ وہ تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے، شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ بندے کی تسلیم کو، رضا کو، ایمان کو دیکھتا ہے۔ 8 ارب میں سے 6 ارب ایمان سے محروم، اور آپ ایمان والے۔ اگر ساتھ یہ بھی اعلان کر دینا اللہ میں تیرا موحد بندہ، میں صرف تیرے در پہ رہنے والا، ماضی بھلا کے آیا ہوں، میرا ماضی معاف کر دے، میں در در پہ در نہیں کروانا چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، اللہ میرا شرک سے بھی کوئی تعلق نہیں، میرا مشرکوں میں سے کوئی تعلق نہیں، وما انا من المشرکین۔ یہ آیت کتنی دفعہ ریپیٹ کی گئی ہے قرآن میں؟ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ قدر ہے۔ اللہ میں تیرے مخالفین کا حامی نہیں، اللہ جو خود کو تیرے برابر کا سمجھے میں ان کا نہیں، میں صرف تیرا وحدہ لا شریک ایک در پہ سر رکھنے والا بندہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں کہاں لکھا ہے یہاں پہ مسلک؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اتنی اہم، میرے لیے بھی اتنی اہم۔ تو اس ویلیو کو ویلیو بنائیں، توحید کی قدر کریں کہ آپ کی قدر کی جائے۔ اور دوسری چیز عقیدہ رسالت کی قدر کریں۔ عقیدہ رسالت بہت زیادہ منایا جاتا ہے بر صغیر میں، اس پہ نعرے لگتے ہیں، اس پہ نعرے لگتے ہیں، نعرہ رسالت۔ کوئی محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے۔ مسلکی بنیادوں پہ ہم بڑے سخت ہیں، لیکن عقیدہ رسالت کیا ہے؟
اگر اس عقیدے کو ابو جہل نہیں مانے تو رب بدر میں مروا دیتا ہے، ابو لہب نہیں مانے تو رب کینسر کروا کے مار دیتا ہے، اس کی بیوی نہ مانے تو رب پھانسی دلوا کے مار دیتا ہے۔ اسی عقیدے کو نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا نہ مانے تو رب پہاڑ پہ چڑھا کے غوطے دلوا دیتا ہے۔ اور اس عقیدے کو اگر نبی کے بستر پہ رہ کے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں کی بیویاں نہ مانے تو رب زمین سے اٹھوا کر کے اوپر بلندیوں پہ لے جا کر کے الٹا کر کے پٹک کر کے بے نام و نشان کر دیتا ہے۔ آج بھی ان کے ڈھانچے پڑے ہیں، پہاڑوں پہ گڑے ہوئے ہیں، نافرمانیاں۔ اگر امتی کلمہ پڑھ کے، ایک یاد رکھیے، آپ نے داخلہ نہیں لیا تو یہ جرم تو ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ ان پڑھ کے ان پڑھ رہ گئے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا داخلہ لے کر کے بندہ نہ پڑھے۔ ایڈمیشن لے لیا، آ نہیں رہا، سٹک آف کر دیا جائے گا۔ ایڈمیشن لے لیا ہے، کلاس میں آ رہا ہے، توجہ نہیں دے رہا، کلاس میں آ رہا ہے، ٹیچر کو نہیں مان رہا، کلاس میں بیٹھا ہے، رولز کو جو ہے وہ فالو نہیں کر رہا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کرتا ہے، ادارے کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو توحید میں ایڈمیشن لے لیا، محمد الرسول اللہ کہا تو الحمدللہ ہم نے عقیدہ رسالت کو مانا بھی، تسلیم بھی کیا۔ اب ہے اس کے تقاضے اور قدر۔ نبی کی قدر کیا ہے؟ نبی کی قدر نعرے نہیں ہے، پیغمبر کی قدر یہ ہے کہ آپ ان کی چار چیزوں کو فالو کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت آپ کو تب ملنی ہے، محبت ملنی تب ہے۔ بچے کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ کو فیڈر تب ملے گا جب آپ یہ کرو تو وہ کر گزرتا ہے۔ آپ جانور کو بین کر دینا کہ جب تک یہ جو ہے وہ ورزش نہیں کرو گے، یہ حرکت نہیں کرو گے تو آپ کو کھانا نہیں دیا جائے گا، وہ کر گزرتا ہے۔ انسان اللہ کی محبت میں کر گزرتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ پہلی چیز، دنیا کے سارے اقوال، تاندلیا والا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہوگا، جس قول کے ساتھ کسی بزرگ کا نام لکھ دیا جائے تو وہ قول عام قول نہیں رہتا، وہ اقوال زری میں شامل ہو جاتا ہے۔ گولڈن باتیں، سنہری باتیں، کہ سونے سے لکھنے کے قابل باتیں، سونے سے مہنگی باتیں، اگر کسی بزرگ کا نام ساتھ لگ جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کائنات کے سارے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی بات آ جائے تو تاندلے والا کہ میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو بدبختی کی اس انتہا پہ پہنچے ہوئے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں جی 250 سال بعد لکھی کی بات ہے۔ وہ بھائی پتہ تو کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان سے نکلی ہوئی مستند صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ، انٹرنیشنل حقیقت بھی ہے، یونیورسل ٹروتھ بھی ہے۔ نہ بھی ہو اتنا تو پتہ کرو کہ اس میں آپ کو گفٹ کیا ملا ہے۔ مثلا لا ضرر ولا ضرار، دو جملے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ، نہ گالی دو نہ بدلے میں گالی لو، نہ مندہ بولو نہ جواب میں مندہ سنو، نہ کسی کو مارو نہ جواب میں مار کھاؤ، نہ کسی کو گراؤ نہ جواب میں گرا۔ کس قدر جامع بات، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں، قدر ہی نہیں۔ احادیث کی قدر کرنا، قول کی قدر کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، یاد کرنا، آگے پہنچانا، یہ ڈیوٹی تھی۔ یہ صرف مولوی کی ڈیوٹی نہیں کہ ممبر پہ بیٹھا ہے اور مائک اس کے پاس ہے تو وہ بیان کرے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کو پیٹ لگا ہے، تم سب کو ذہن ملا ہے، تم سب کو عقل دانائی ملی ہے، تم سب کے نیچے ماتحت کوئی تمہارے کسٹوڈین ہے، کوئی تمہاری رعایا ہے، تم ان کے مسئول ہو۔ مرد اپنے گھر کا، عورت اپنے گھر والوں کی، ماتحت لوگوں کی، حاکم اپنی عوام کا، سرجی باس اپنے ماتحت لوگوں کا۔ تو کیا یہ حدیث سن کے اس پہ عمل کرنا برا تھا؟ جس بندے نے نبی کے قول کی قدر نہیں کی اس کی لیلۃ القدر کو قدر نہیں ہوتی۔ دھوکے سے اپنے آپ کو نکال دیں۔ جس نے توحید کی قدر نہیں کی، ساری زندگی کھڑا ہو کے گڑ گڑاتا رہے نا، جب تک شرک سے اپنے وجود کو اس گندگی اور غلاظت سے پاک نہیں کرے گا، رب اس کو دینے والا کچھ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، فیصلہ قرآن کا ہے۔ الحمد سے والناس تک جو قرآن سنا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے۔
میں نے اپنی ماں جی کو جب یہ بات بتائی نا، کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں، کوئی آیات سنائیں توحید کی بات، اماں چونکہ بریلوی المسلک تھی تو کہہ دیتی تھی کہ بیٹا مجھے یہ نہ سنایا کریں، یہ حدیثیں اپنے پاس رکھا کریں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، جو میرے ماں باپ تھے وہ ٹھیک تھے، اب بس رہنے دیں۔ کیسے سمجھاؤں، تڑپ تھی۔ تو اماں جی کو فیصل آباد سے خط لکھا، ہم 2 بھائی تھے ادھر جامع سلفیہ میں، کہ ہم کچھ دنوں تک آنے والے ہیں، تو ہم نے آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ساگ یہاں ہر چیز مل جاتی ہے، آپ کے ہاتھ کا وہ ملا نہیں ملتا ہے۔ اماں نے بنایا، گھر پہنچے اور اماں سے کہا کہ اماں آپ سے نانا بہشتی کے جو دیے ہوئے وہ برتن ہیں نا جہیز میں، ان میں کھانا ہے۔ اماں نے تھوڑی لیت و لال کے بعد وہ برتن نکالے، بڑے پیار کی نگاہوں سے دیکھا بھی، دھویا بھی، تو میں ان میں سے ایک پلیٹ باہر لے گیا، نالی میں ڈپ کر کے نا ڈبو کے آدھی، اور آدھی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ اماں کے پاس آیا، اماں اس میں ساگ ڈال دیں، اب اس کو لگی ہوئی ہے گندگی، اماں کا تو رنگ لال پیلا ہو گیا، میرے پیو دیاں پلیٹاں ایک ہی کیتا ہی، ابے بھی اشتے دی نشانی وہ دے نال آیا، اشر میرے ہوندے ہیں۔ میں نے پھر بھی آگے ایسے ہی رکھا، میں کہ ماں ایدے چی پا کے دے تم۔ اماں نے ساگ کیا ڈال کے دینا تھا، اور ڈوئی نہ گٹاں تے ماری، چوٹ لگی، کچھ تکلیف تھی، کچھ اماں والی درد تھی، میں تو رو پڑا۔ میں کہ ماں تو ماں ہو کے اسی کڈی دوروں آئے ہیں، بھوک لگی ہے، 8-10 دن پہلے خط لکھ کے تانوں کیا سی، تسی پکا بھی لیا ہے، ممتا بھی ہے، تسی کیوں نہیں پا کے دے انڈا ہے؟ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، علم چڑھت نہیں گیا دماغ نو، تینوں لبڑے پانڈے چ میں کیویں پا کے دواں؟ میں رو پڑا، ماں یہ تو صرف دنیا کی گندگی پلیٹ کو لگی ہے، تو اس میں سالن ڈال کے نہیں دیتی، جس وجود میں شرک کی گندگی ہو رب اس میں اپنی رحمت کیسے ڈال کے دے؟ رب نے ماں کا دل بدلا۔ سر جی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے، مولویوں نے ممبر پہ چڑھ کے کہہ دیا کہ نبی کی امت میں شرک نہیں، اگر شرک نہیں اتنی جنگیں کس لیے لڑی تھی، کس بات پہ لڑی تھی؟ اللہ کے لیے ڈر جائیے، اپنی فکر کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ایک بندہ ہے مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے مسافر کی دعا سنی جاتی، یہ پراگندہ حال ہے، بال اجڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یرفع یدیہ، اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو بندہ ہاتھ اٹھا لینا اللہ کو حیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ہر در دستک کے لائق نہیں ہوتا، اور ہر بندہ جو ہے وہ بھیک نہیں دیتا، مگر یہاں کیا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ اچھا یہ بھی علامت ہے قبولیت کی۔ تیسری چیز، یقول یا رب، یا رب، اللہ کو اللہ کے ناموں سے، اسماء الحسنی سے واسطہ ترلا وسیلہ ڈال کے مانگا جائے تو اللہ پھر بھی دعا رد نہیں کرتے۔ 3 بڑی خوبیاں اور علامتیں ہیں دعا قبول ہونے کی، لیکن اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو بتاؤ، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، ملبس حرام کا، مشرب حرام کا، لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، رب اس گندے بندے کے نجس وجود کے اٹھائے ہوئے ان ہاتھوں میں اپنی رحمت کیسے ڈال دے؟ لیلۃ القدر واقعی قدر کی رات ہے، اگر میرے اندر کسی جگہ شرک کی نجاست ہے تو مجھے اپنے آپ کو صاف کر کے اظہار برات کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ توبہ کر لینا، التوبۃ تجب ما قبلہ، توبہ اپنے پہلے سارے گناہ معاف کرو۔ یاد رکھیے گا زندگی میں شرک کی معافی ہے، مرنے سے پہلے پہلے دنیا کا سب سے بڑا جرم اور علائش گناہ شرک ہے، اگر آپ زندگی میں اس سے معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہے، اگر اسی پر موت آئے تو پھر معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ نا میرے سکے بہن بھائی ہیں، اللہ کی قسم میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں، میں نے آپ سے کچھ لینا بھی نہیں، میرا آپ سے کوئی اور شریکہ نہیں ہے، آپ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے، میں بھی اسی کی اولاد ہوں۔ میرے اگر بہن بھائی کو تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے گھر میں اگر آگ کی خبر ملے تو میں یہاں بیٹھ کے درس نہیں دیتا رہوں گا، آپ بیٹھ کے سنتے نہیں رہیں گے،
اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، شرک آ چکا ہے، نکالو اس کو، بجھاؤ اس کو۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ رسالت، جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا ہے، میرا آج رونا ان کے سامنے ہے کہ حضور کے قول کو ترجیح دو، فعل کو ترجیح دو، آپ کی سنت کو بھی ترجیح دو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی ترجیح دیں۔ ہم ان چاروں چیزوں کو اگنور مارتے ہیں۔ باس کے آرڈر کو اگنور مارا جائے نا، باس دل میں رکھ لیتا ہے، یا فوری ایکسپلینیشن، یا دل میں رکھ لے گا آپ کی ACR لکھنے تلک، کہیں نہ کہیں آپ سے رگڑا آپ کو لگائے گا کہ اس نے اگنور مجھے کیا تو کیا کیسے۔ استاذ بھی ایسے کرتا ہے، خصوصاً جو بچے BS کلاسز میں ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے استاذ فیل کر دے تو اس کا حل ہے کہ آپ دوبارہ پھر سے آ سکتے ہیں، پیپر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر استاذ آپ کے ساتھ دل میں بات رکھ لینا کو جو اس کے ہاتھ میں نمبر ہیں، آپ کا CGPA جو مطلوبہ ہے وہ نہ بن سکے تو آپ بیکار ہیں۔ وہ تھوڑے آپ کو پاس کرتا رہے گا، نمبر کم دیتا رہے گا، آپ سمجھیں کہ میں پاس ہو رہا ہوں، پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کہیں آگے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ عقیدہ رسالت ایسی چیز ہے کہ جس میں توحید کے بعد اگر کمپرومائز کیا گیا یا اگنور مارا گیا، توجہ نہ دی گئی، ویلیو نہ دی گئی، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم، چونکہ میں ددیال ننیال یہ سارے چکر دیکھتا آیا ہوں اور آنکھ وہیں کھلی ہے۔ بزرگوں کا قول مل جائے تو ہم دکان میں اقبال زری سمجھ کے عزت دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے کتنی عزت دی ہے، آپ اپنے گھروں میں چیک کریں۔ میں ہر سال توجہ دلاتا ہوں کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کم از کم موٹر سائیکل تو ہم لے آتے ہیں نا، کھانے پینے کی نہ ہو، تیل ڈلوانے کا نہیں ہوتا، لے آتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، زیارت کو بھی نہیں پڑھی۔ پڑھنے کو تو بڑی بات ہے، عمل کرنے کے لیے تو بڑی بات ہے۔ موبائل خرید لیں گے ہم لاکھوں کے، نئے سے نئے ماڈل لے لیں گے، اتنی ہماری ویلیو اور اوقات نہیں ہوتی، پھوتے مارتے پھریں گے، دکھاتے پھریں گے۔ لیکن جو ہماری ضرورت تھی، ہماری سائڈ ٹیبل پہ ہونی چاہیے تھی، بیڈ روم میں ہونی چاہیے تھی، وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر اور سیرت کو ویلیو دیجئے، سنت کو اہمیت دیجئے۔ ہم نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، مجھے 30 سال اس دنیا سے، اس صدی کے 26 سال، پچھلی صدی کے 11 سال یہ جنگ لڑتے گزر گئی ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ او بھائی، سب سے زیادہ رتبہ، شان اور مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی قول کا، فعل کا، عمل کا، حدیث کا ہے۔ مگر مد مقابل مسلکوں کی جنگ لڑنے والے میرے بھائیوں نے جب بھی جتوایا ہے نبی کے کسی امتی امام کو جتوایا ہے، نبی ہارتے ہیں تو ہار جائیں، حدیث ہارتی ہے تو ہار جائیں۔ اللہ کی قسم، جس نے میرے نبی کی سنت کی اور آپ کے مقام مرتبے کی قدر نہیں کی، لیلۃ القدر میں اس کی قدر نہیں پڑتی جب تک آپ بدعت کو بائے بائے نہیں کہتے، سلام نہیں کہتے۔ اور ایک آج میں تھوڑا اور نیچے گر جاتا ہوں، میرے گرنے سے اگر آپ اپنا قدم اوپر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ بدعت جو ہے نا، دین میں جدت نہیں، دین دنیا میں جدت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ مسجد اور اچھی بنا لیں، اس کی آپ چھت اور خوبصورت کر لیں، ٹیلیں اور اچھی لے آئیں، یہ سسٹم اور مہنگے سے مہنگے لے آئیں، یہ جدت ہے۔ جدت منع نہیں، جدت مطلوب ہے۔ آپ اپنے لباس میں جدت لے آئیں، سواریوں میں جدت لے آئیں۔ دین کے اندر قدامت ضروری ہے، وہ پیور جینون ایک نمبر مدینے والا اور مکے والا دین۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ سارے رہنے دیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، اس کام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں، عمل نہیں، مردود ہے وہ۔ اچھا، اب آتے ہیں بدعت کی طرف۔ یہ وہابی نا بدعت کے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں، معافی دیتے ہی نہیں۔ وہ بھائی ہاتھ ہلکا رکھیے،
کیا جو بدعت ہوتی ہے یہ واقعتاً گندی ہوتی ہے؟ 2 منٹ میں رکتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں اچھی ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، حسینہ ہوتی ہے، جمیلہ ہوتی ہے۔ میں نے کوہ کاف کی پریاں اتنی خوبصورت نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں بدعت خوبصورت دیکھی۔ پاجی ساڈے سمندری دے ٹرک تے پٹھانا دے ٹرک ایکو جہے تے نہیں، یہ جاندے ہون نہ فرنٹ بتی دا پتہ نہ بیک بتی دا پتہ، وہ میلوں سے بھی آ رہی ہو، تھوڑی سی ہنڈے کی لائٹ پڑ جائے تو لش پش کرتی۔ تو بھائی جتنی بر صغیر والوں نے بدعت خوبصورت بنائی ہے کسی سے بنی نہیں، تو جو حسن ماننا چاہیے، یہ بدعت حسنہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی نرم، بڑی نازک، بڑی پیاری، محبت والی، لاڈو میں پالی گئی، میں مانتا ہوں، کوئی دوجا وہابی مننے یا نہ مننے میں ماننا، بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے کسی جگہ مانگی ہے؟ اللہ نے تو کسی جگہ بدعت جتنی مرضی سونی ہوئے منگی نہیں، مانگی نہیں۔ میرا نا ایک بیٹا اب نارمل ہے، اسے نوٹ کا بھی نہیں پتا کہ نوٹ کیا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا۔ میں نے اسے 5000 کل پکڑا ہے، اس کے دوسرے بھائی نے اسے 10 دے کے نا کہا یہ زیادہ پیارا ہے وہ مجھے دے دیں، اس نے وہ 5 لے لیے، اس کو 10 دے دیے، اس نے خوش ہو کے دے دیے، اور مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ بابا یہ دیکھیے میں نے یہ نوٹ لے لیا۔ اس کی میں خوشی کو کیا کروں؟ میں روتا ہوں اللہ کی قسم کہ 4 دن میری زندگی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ بھائی کیا کریں گے، جسے نوٹ کی پہچان نہیں۔ یار عجیب قوم ہے، تاندلیاں والا میں پتہ ہے کھویا خالص کہاں ملتا ہے، من پسند کہاں ملتا ہے، فلودہ کہاں سے ملتا ہے، 24 کیرٹ سونا کیا ہے، دہی خالص کہاں سے ملتا ہے، دودھ خالص کہاں سے ملتا ہے، پتہ ہے ہمیں۔ اینا کسی نے بھی نہیں پتا کہ دین خالص کتوں لبدا۔ کیا کہوں اس قوم کو؟ میرا وہ بیٹا جسے نوٹ کی پہچان نہیں، میں اس کے بارے میں جتنا کہوں بول سکتا ہوں، لوگ اسے کملا کہہ دیں گے، پاگل کہہ دیں گے، اسے سائیں کہہ دیں گے، مست کہہ دیں گے کہ اسے پتہ نہیں۔ سر ہماری تو عقل ہے، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ نہیں پتہ کہ بدعت اچھی کیا ہے اور خوبصورت کیا ہے، اور کیا بھئی بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں۔ ہم نا عمرے پہ جا رہے تھے، بیٹا یہ بھی ساتھ تھا، اس کا پاسپورٹ میں نے رکھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہم نے بڑی خوبصورت سی گولڈن ایک نوٹ بک پکڑائی ہوئی تھی، وہ اس کی فیورٹ ہے، اسے پسند ہے۔ لائن میں لگا ہوا ہے، میرے آگے ہے۔ ایئرپورٹ عملے کو جب وہ پاسپورٹ مانگتے ہیں تو وہ اپنی بک دے دیتا ہے گولڈن سے۔ ایئرپورٹ والوں نے اس کی شکل دیکھی، پکڑ لی اور کہنے لگے بیٹا پاسپورٹ، تو کہنے لگے یہی ہے۔ میں ٹیسٹر لگا رہا ہوں، میں چپ ہوں، حالانکہ میں بول سکتا تھا۔ تو پھر انہوں نے مجھے مخاطب ہو کے کہا سر اس کا پاسپورٹ، میں نے کہا اس نے آپ کو دیا تو ہے؟ لگے سر آپ بھی جانتے ہیں لائن لگی ہوئی ہے، یہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا جی اس کا ماننا ہے کہ یہ گولڈن ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ مہنگی ہے، پاسپورٹ تو 5-10 ہزار کا بن جاتا ہے، وہ عام سادی سی نوٹ بک ہے۔ بھائی وہاں سادی ہے جیسی بھی ہے، وہ بک پاسپورٹ مانگا گیا ہے، آپ سے سنت اور توحید مانگی گئی ہے، لش پش بدعت حسنہ نہیں مانگی گئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ سے نبی کا اسوہ حسنہ، سیرت اور سنت مانگی گئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ گولڈن بھی ہے، حسینہ بھی ہے، جمیلہ بھی ہے، بہترین بھی ہے، زبردست بھی ہے، لش پش بھی ہے، VIP ماحول ہے، لیکن اللہ نے نہیں مانگی۔ جب تک اس بیٹے کا میں نے پاسپورٹ نہیں نہ دیا، گل نہیں بنی۔ پھر اگلا مرحلہ آ گیا، مجھے کہنے لگا جی NOC لے آئیں، آپ سرکاری ملازم ہیں؟ میں نے کہا جی آپ نے چیک تو کر لیا ہے؟ کہنے لگے NOC۔ میں نے ویسے ٹیسٹر لگایا، میں نے کہا جی سارے پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں، میرا بھی پاسپورٹ ہے، فیملی ساتھ ہے، جانے دے۔ کہتے NOC پہلے ہے، بعد میں کلمہ NOC ہے۔ قبر میں پہلا سوال ما دینک، من ربک، من نبیک۔ اگر یہ NOC آپ نے تیار نہیں کی ہے تو معذرت کے ساتھ معاف اللہ نے کرنا ہے، مگر اصول اسی نے بتائے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اس بندے کی قدر نہیں پڑنے والی جس نے نبی کی قدر نہیں کی۔
ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ اور آخری گزارش، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے۔ یہ قبرستان پڑے ہیں تانتلے والا میں، ہم سے پہلے لوگ آج نہیں ہیں۔ آج 2026 ہے، 2126 میں شاید آپ بھی نہ ہوں، میں بھی نہ ہوں، میں تو کنفرم نہیں ہوں، آپ کا پتہ نہیں۔ لیکن سر جی آپ کے ساتھ قبرستان تک مال جاتا ہے۔ آج کل گھر سے 4 پائی بھی نہیں مسجد سے لے کے جاتے ہیں، ایک کھیس جاتا ہے وہ بھی لوگ لپیٹ کے آخری وقت میں نکال لیتے ہیں۔ مال لوٹایا پچھلوں نے، کھایا کمایا حساب آپ نے دینا ہے۔ اہل و عیال بھی لوٹائے، بیوی اور سکی ماں بھی نہیں سوتی وہاں۔ آخری چیز تھی اعمال۔ اعمال میں کوئی میرٹ والا بھی ہے؟ عید والے دن کتنے نوٹ ہوتے ہیں، بڑے کڑک ہوتے ہیں، بچوں کی عید، عید مبارک، آزادی مبارک لکھا ہوتا ہے نا، ہوتے 5000 کے ہی ہیں۔ بچے تو شاید ان میں وہ چل جاتا ہے، لیکن دکاندار بڑا سیانہ ہوتا ہے، نہیں لیتا۔ سر جی جو آگے رحمان ہے نا، وہ ساری کائنات کی دنائیاں اسی نے بنائی ہیں۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہ پاسپورٹ ہے۔ آپ نے قبر سے آگے جانا ہے، نشر حشر ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، میزان لگنا ہے۔ یقین کرے میں تیل ڈلوانے لگوں نا تے نوٹ کٹ کے دواں نا تو کوئی ایداں کر لوے ایک دفعہ تے ایتھے رگ بھریا جاندہ ہے، رگ بھریا، حالانکہ بینک چوں کਢਾਇਆ ہے تازہ ٹی ایم سے، پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کتے ہاتھ نہ ہو جاوے، انسلٹ نہ ہو جائے۔ اور واقعی ہوا ایسے، میں نے سی این جی فل کروا لی، اس نے نوٹ دیکھا، وہ لائٹ لگائے، کہندہ پا جی نوٹ نہیں ٹھیک، میں اسی کے پاس جاتا تھا، دوسرا دیا وہ، تیسرا دیا وہ، کہندہ جی باہر آ جاؤ، آ گئے۔ میں نے کہا کراس کر دے، کہندہ جی ایک ادھا ہوں تے کراس کر دے، ہن پولیس کیس ہے۔ اگر دنیا میں میرا پولیس کیس ہو سکتا ہے، دیکھنے میں کلر وہی زبردست نیو کڑک نوٹ، اور بڑے معتمد لوگوں نے دیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے شاید نہ کیا ہو۔ یار جہاں جان بوجھ کے کر رہے ہیں، توحید بھی نہیں، سنت بھی نہیں، اور مرضیاں اپنا رہے ہیں، اور لیلۃ القدر میں آ گئے ہیں، یا ربی یا رب اللہ معاف کر دے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دعائیں کریں گے، عاجزیاں کریں گے۔ اگر توحید کی قدر ہے، سنت کی قدر ہے، میرے بھائیو آپ کو دلی مبارکباد، آپ کا کوئی مسلک ہے، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ آج آپ کی قدر ڈل گئی، اگر نہیں تو نظر ثانی کر لیں یار، ان رشتوں نے مجھے کیا دینا ہے؟ یہ میرے شریک ہے 190، یہ دنیا میں زمینوں کے شریک، پراپرٹیز کے شریک، آخرت میں میری نیکیاں چھیننے والے میرے شریک۔ اگر ان سے محتاط رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو پھر اس چیز میں بھی محتاط رہیں کہ یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ رسوم و رواج، 4 دن کی رونق، بلے بلے، داد واہ واہ، مجھے میری فیملی کی طرف سے کچھ نہیں ملا، نہ ملے۔ اتنا تو ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ وفا اور پیغمبر کی سنت کے ساتھ وفا کرتے زندگی گزر گئی ہے، اسی کا دفاع کرتے زندگی گزر گئی ہے۔ دنیا میں جتنی گالیاں ملی ہیں، میں نے کبھی کسی بندے کو گالی نہیں دی، مگر گالیاں سنی ہیں، میری کیا ہے ان سے کوئی